السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے مجھے بہت فائدہ ہو۔ تو کیا دنیا کے اندر ہی فائدہ ہو؟ نہیں، آخرت کے اندر بھی۔ یہ زیادہ تر کون سوچتا ہے؟ مسلمس اور دوسرے بھی سماج کے لوگ سوچتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو خیال رکھتے ہیں وہ ہے مسلم کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ کم عمل کریں اور بے حساب ہم اجر پائیں، مطلب بے حساب ہم کو ثواب ملے، اس کا فائدہ ہو۔ تو چلیے ہم اسی تعلق سے ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن 4 کام ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا، اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، اور ان 4 کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ کتنا دینا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ایک روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ سب سے پہلے روزہ۔ اور دوسرا کام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اسے بھی بغیر حساب کے ہی اللہ اجر دے، الحمدللہ، اس کا صبر۔ حساب کوئی نہیں۔ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کو گن کے دیتے ہیں، چیک کسی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لو، خود جو لکھنا ہے لکھ لو، اس کی اور اس میں کیا فرق ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں، بغیر حساب۔ اور تیسرا عمل جس پہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، جیسے اس کی شان و عظمت بہت ہے، اس کا انعام بھی بہت ہے۔ وہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ جب انسان سچا ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ نے اتنا اجر دینا ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دیتا ہے اور جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے اوپر رکھا ہے، اس کا اجر بتایا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء چوتھا عمل جس کا رب تعالیٰ نے بے حساب اجر دینا ہے، جس کو آج ہم پسند نہیں کرتے، وہ کون سا عمل ہے؟ جب بھی کوئی گالی دے دے، وہ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی بری بات کر دے، تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اچھا اس نے یہ کہا تو کہا کیوں؟ ارے بھائی، یہ تو وہ عمل ہے اگر آپ نے برداشت کر لیا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تنقید، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر 3 صفات نہیں ہیں، یا تو اس نے کوئی جرم کیا، یا اس نے دین کو نہیں سمجھا، یا یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہے کہ اس پریشانی کو چھوڑ کر رب پہ توکل کرنے سے اور برداشت کرنے سے اجر مجھے کتنا ملے گا۔ لیڈر لوگ تو ایسا کام نہیں کرتے۔ لیڈرشپ اس وقت تک انسان کو ملتی نہیں ہے جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ سچی بات بھی ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے، جب اس کے بارے میں غلط کوئی بات کہہ رہا ہے برداشت کرے، ٹالریٹ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، نون والقلم وما يسطرون، ما
أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی، اور قسم اٹھائی ہے اس قلم سے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں قرآن کی، اپنی کلام کی۔ ساتھ کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ساری دنیا تمہیں دیوانہ کہے، مجنون کہے، میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں جس نے پیدا کیا ہے کہ تم دیوانے نہیں، پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون، یہ جو تانے آپ کو ملتے ہیں اور آپ پھر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو ان لمیٹڈ میں اجر عطا کروں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوستو، آپ نے سنا 4 اعمال ایسے ہیں جس کا بے حساب اجر ہے، جس کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے وہ ہے روزہ۔ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بے حساب اجر ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب بھی رہے تو دوستو جتنی بھی بری عادتیں اسے چھوڑ دو اور اللہ کی راہ میں لگ جاؤ، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ، انشاءاللہ اس کا بے حساب اجر ہے، اور آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے کتنا اجر ہے اس کا۔ نمبر 2 میں جو ہے صبر۔ انسان کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، انسان اگر صبر نہیں کرے گا تو بہت ڈینجر ہے۔ تو صبر کے اوپر بھی بتائیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے یہ کہا کہ بھائی معاف کر دینا، واقعی میں یہ بہت ہی بڑا کام ہے بھائی، معاف کر دینا، کیونکہ آج کے دور میں ایسے بھی حالات، ایسے جگہیں ہیں جہاں مطلب سالوں سال لفڑے چل رہے ہیں، لوگ آج تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کیے۔ بہت عجیب بات ہے۔ میں نے جہاں تک کہ سنا ہوں، اللہ کے رسول کے بولتے ہیں، حدیث بھی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان 3 دن سے زیادہ جو ہے نا بغیر بات کیے نہیں رہنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو ایسا ہے تو آپ جان لیجئے کہ بھائی کیوں آپ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کر دو، معاف کرنے والا تو اس کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اگر آپ کو چاہیے ہوگا بے حساب اجر تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہے وہ تو آپ خود سنے بھی ہیں، کیا ہے وہ چیز آپ کو پتہ ہے نا؟ 4 نمبر پہ کیا ہے پتہ ہے؟ بھائی اگر آپ کو کوئی مارے یا پیٹے یا کچھ بھی کرے، مارے پیٹے نہیں، مطلب ایک حد تک، مطلب آپ جتنا صبر کر سکتے ہو کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ جو آدمی گالی دے رہا اس کا ریپیٹ جواب نہیں دینا ہے، اس کے اوپر مطلب تھوڑا سا کیا بولتے ہیں آپ، ویسے بھی کیا بول سکتے ہیں آپ، جب باس کے پاس جاتے تو کتنا صبر کرتے، کتنا مطلب کیئرفل ہوتے کہ یار چھوڑ جانے دے، اس کا جواب نہیں دیتے آپ جلدی، کیونکہ آپ پیسہ کمانے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ویسا ہی ہے، اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہو یا اس کو، تو اس کا ریٹرن جواب مت دیجیے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بہترین انشاءاللہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ رکھا ہوا ہے، اور ایک بلینک چیک ہے وہاں پہ، جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ بھر کے دے گا۔ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مطلب لوگوں پہ معاف کرتے ہیں، لوگوں پہ خیال رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ سب عمل ہے جو آپ کو بے حساب اجر ملے گا۔ تو دوستو اس بات کا خیال رکھو کہ بھائی جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو عمل کرو، بس اتنا ہی کافی ہے زندگی میں جینے کے لیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو ہمارا جو چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب بھی کریں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے ہو تو پلیز اس کو آگے بھی بڑھائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر بحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔